بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شرازی۔ ناظرین، صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی کانفرنس روکنے کے لیے ہوٹل بند کر دیا گیا، رہنما گیٹ پھلانگ کر اندر داخل ہوئے، یہ رپورٹ کر رہا ہے جیو نیوز۔ اور ناظرین، اپوزیشن جماعتوں کی کانفرنس اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں منعقد ہونا تھی۔ ان کے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اس پہ گلے شکوے بھی کیے گئے ہیں کہ ان کو نہیں اس طرح سے کرنے دی جا رہی، انہوں نے جو کانفرنس کرنی تھی۔ بہرحال جی، انتظامیہ نے اسے قبل ہی ہوٹل کو تالا لگا کر بند کر دیا تھا اور پولیس کا کہنا تھا کہ یہاں کسی قسم کی کوئی کانفرنس کی اجازت نہیں ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے اجازت نہ ملنے پر اپوزیشن جماعتوں کے کچھ رہنما گیٹ پھلانگ کر پھر داخل ہوئے۔ یہ مبینہ ایک فوٹیج جو ہے وہ میں نے بھی دیکھی تھی، اور ہوٹل کا کمرہ مرکزی دروازہ اندر سے کھول دیا، جس کے بعد تمام لوگ ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ اپوزیشن جماعتوں کے رہنما ناظرین محمود خان اچکزئی ہیں، شاہد خاقان عباسی، صاحبزادہ حامد رضا، سلمان اکرم راجہ ہوٹل کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ تو تھی آج کی کانفرنس کی صورتحال جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ مفتہ اسماعیل صاحب نے ناظرین اس موقع پر کہا ہے کہ جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے تب ہم ساتھ کھڑے تھے، آج آپ ڈر رہے ہیں، اگر ایمانداری سے آتے تو نہ ڈرتے۔ یہ کیونکہ مفتہ اسماعیل صاحب گھر کا بہتی لنکا ڈائے والا حساب ہو گیا۔ مفتہ اسماعیل صاحب چونکہ وہ پی ایم ایل این میں رہے، انہوں نے ساری ان کی کافی عرصہ ان کو سپورٹ کیا، ساتھ رہے، ان کے فائنانس منسٹر رہے، تو وہ اب گھر کے بھیدی ہیں۔ سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی اس موقع پر کانفرنس سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس کے دستے بھیجیں یا دروازے بند کریں، ہم ہر صورت اپنا کام کریں گے، اور انہوں نے اور بھی کافی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس سب پہ بات کریں گے ناظرین آج کے پروگرام میں۔ اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ، کہنے ہیں کہ لوگ اپنی طاقت پہ کرکٹ بورڈ میں آتے ہیں اور مرضی کرتے ہیں، ان کی مراد حیران کن ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی تنقید کی یہ نشتر کس کی جانب ہیں؟ اس سب کے علاوہ وفاقی کیبنٹ میں شامل ہونے والے نئے وزراء نے اپنے عہدوں کا حلف لے لیا ہے۔ کل تک کی اطلاعات تھی کہ ہو سکتا ہے کہ 4 نئے وزراء جو ہیں وفاقی کیبنٹ میں شامل ہوں گے، لیکن ناظرین وہی شہباز شریف صاحب ہوں اور جہازی کیبنٹ نہ ہو، یہ ملک میں چولی دامن کے ساتھ ایک دوسرے سے علیحدہ رہ نہیں سکتی ہے جہازی کیبنٹ۔ پہلے آلریڈی اتنے وزیر ہیں، اب 24 نئے وزراء شامل کر دیے گئے ہیں جنہوں نے آج عہدوں کا حلف اٹھایا ہے۔ ناظرین، وفاقی کیبنٹ میں 13 وفاقی وزراء اور 11 وزرائے مملکت اور 3 مشیران شامل ہوئے ہیں۔ 24 کا مزید اضافہ کر دیا گیا ہے، اور ویسے کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک میں اخراجات کو کم کر رہے ہیں۔ اخراجات کو کس طرح سے کم کرنا ہے؟ کیبنٹ ان کی جہازی ہے، اخراجات کم کرنے کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ بوجھ لا دی جا رہے ہیں، نئی گاڑیاں لی جا رہی ہیں، اشاریوں کی حد تک یہ کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی میں کمی ہو گئی ہے۔ مہنگائی میں کمی، عام آدمی دہائیاں دیتا پھر رہا ہے کہ مہنگائی میں کمی نہیں ہوئی ہے۔ اس سب پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے غلام عباس حرل صاحب ہیں، ماہر قانون ہے اور سینئر اینالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ حرل صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا ہے صفدر حسن صاحب ہیں، بہت شکریہ صفدر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ پی ایم ایل این سے ہمیں آصف باجوہ صاحب جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ باجوہ صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے حرل صاحب آپ کی اور باجوہ صاحب کی اجازت سے میں ذرا جان لوں کہ آج اپوزیشن کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ صفدر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صفدر صاحب بتائیے گا یہ آج ہوا کیا تھا؟ آپ لوگ کانفرنس کرنے جا رہے تھے، پھر آپ لوگوں کے ہوٹل کے دروازے کیوں بند ہوئے؟ آپ لوگوں کی تو بکنگ تھی، تو پھر بکنگ کے بعد یہ ساری صورتحال ایگزیکٹلی ہوئی کیا تھی؟ ذرا تھوڑا سا اس میں روشنی ڈالیں گے؟ جو چیزیں ہوئی آپ کے سامنے ہیں یہ جمہوری روایات کے بالکل برعکس ہے۔ ہم نے ایک ہوٹل میں ایک کانفرنس کے لیے بکنگ کی تھی، 2-3 دن پہلے کی تھی، اور والیوم اپ جب کر دیں۔ حکومت وقت کو پتہ چل گیا تو اس نے پریشرائز کر کے اس ہوٹل والوں کو اور ہمارے لیے وہ دروازے بند کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ جمہوریت تو نہیں ہوئی نا، اگر آپ لب کسی کو بولنے نہیں دیتے، لوگوں کی زبان بندی کریں گے تو اس طرح تو جمہوریت نہیں چلتی، یہ پستہیت ہے۔ اور ہم تو یہ کریں گے انشاءاللہ، اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کریں گے، پریس کانفرنس بھی کریں گے اور اپنی بات قوم کو پہنچائیں گے۔ مجھے یہ بتائیں صفدر صاحب، جے یو ایف اے کا کیا سٹیٹس رہا؟ آپ کے جو آپ لوگوں کا ایک اعلامیہ تھا اس پہ انہوں نے سائن کیے تھے؟ انشاءاللہ جے یو آئی ہمارے ساتھ ہے، بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں یا آپ کنفرم خبر دے رہے ہیں؟ بالکل خبر دے رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ جے یو آئی سے حکومتی بھی ملاقاتیں جا رہی ہیں، تو کیا وہ ان کے ساتھ نہیں ہے؟
فی الحال ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے آپ کو کنفرم میں کر دیا اگر وہ آپ کے ساتھ ہیں بالکل تو یہ بتا دیجئے کہ سینیٹر کامران مرتضیٰ اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کے جاری کردہ اعلامیے میں JUI نے سائن نہیں کیے. یہ کنفرم کر دیں سائن کیے ہیں کہ نہیں کیے. سائن بھی ہو جائیں گے اور کل یا پرسوں وہ انشاءاللہ اوپنلی کہہ بھی دیں گے. وہ جمہوریت کے لیے اور اس ملک میں مینڈیٹری کے اس میں ہمارے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ اکٹھے ساری اپوزیشن جماعتیں مل کے اس ملک کو حقیقی جمہوریت پہ لائیں گے. ٹھیک ہے جی. ہرل صاحب سے جانتے ہیں. ہرل صاحب یہ جو آج اپوزیشن جماعتوں نے کانفرنس کرنے کی کوشش کی پھر ان کو کانفرنس نہیں ہوئی ہو سکی جس طرح سے انہوں نے چاہا تھا, پھر اپوزیشن جماعتوں نے رہنماؤں نے ہوٹل کی لابی میں ہی کانفرنس کرنے کا اعلان کر دیا. یہ سب کیا ہوا آج آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ کسی ڈکٹیٹر کے دور میں اور مارشل لاء کے وقت بھی ایسا نہیں ہوا جو آج اس سیاسی اور جمہوری حکومت میں ہو رہا ہے. اور عملی طور پہ جو ہے ملک میں مارشل لاء نافذ ہے اور آئین اور قانون جو ہے وہ اس نام نشان کی کوئی چیز نہیں ہے. پہلے تو ہم سنتے تھے اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ قیدی جو ہوتے تھے یا جو مجرم ہوتے تھے ان کو قید بامشقت ہوتی تھی, لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے عدالتیں جو ہے ان کو یہ سزا سنا دی گئی ہے کہ آپ جو ہے قید بھی ہے اور جو ہے بامشقت بھی ہے, کام بھی کرتے رہیں گے اور قید بھی ہیں, کیونکہ خود جو ہے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے عدالتیں, آزاد فیصلہ نہیں کر سکتی. جب کوئی بھی عدلیہ آزاد نہ ہو تو پھر وہ قید ہی ہوتی ہے. جب کسی کی ڈائریکشن پہ یا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ فیصلے آئے اور عدالتیں چلے اور پارلیمنٹ چلے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں پہلے مارشل لاء کے دور میں جو ہے ڈکٹیٹر جو ہے وہ آ کے جو ہے آئین معطل کرتا تھا, مارشل لاء کا نفاذ کرتا تھا. اب جو ہے وہی کام جو ہے یہ سیاسی اور جمہوری جو حکومت ہے سو کالڈ وہ کر رہی ہے اور آئین جو ہے اس کو معطل کیا ہوا ہے. لوگوں کی دستوری ضمانتیں جو ہے وہ معطل ہیں. جہاں تک اس کا سوال ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی جو کانفرنس تھی, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اب واحد حل ہے اس وقت اس ملک کو, جتنے بھی مسائل ہیں اور جو بھی اس میں جو اس وقت جو صورتحال کشیدگی ہے اس سے نکلنے کے لیے کہ ساری جماعتیں جو ہے وہ اکٹھی ہو جائیں اور ایک یک نکاتی ایجنڈا جو ہے کہ آپ جو ہے سیاسی اصلاحات کریں, جمہوریت اور آئین کی بالادستی کی بات کریں اور آپس میں سیاسی اختلاف جو ہے اور دوسرے کی رائے کا احترام جو ہے اس کا رستہ جو ہے وہ نکالا جائے تاکہ جو ہے اس ملک میں آئین کی بالادستی ہو سکے. سیاسی برداشت ہونا, عدم برداشت جو ہے وہ ختم ہو جائے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک رستہ نکالا جائے کہ جو اختلاف رائے ہے اس کو برداشت کیا جا سکے, جو ایک سے زیادہ آراء ہے اس کو برداشت کیا جا سکے, سیاسی مختلف جو نقطہ نظر ہوتا ہے اس کو برداشت کیا جا سکے. تو یہ رستہ نکلنا چاہیے ساری جماعتوں کو اکٹھے ہو کے جو ہے یہ سارے اس اصلاحات پہ اور اس پہ کام کرنا چاہیے. اور جب تک جو ہے اس پہ کام نہیں ہوگا, اگر اس وقت جو حکومت وقت ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہم اپوزیشن کو دبا کے یا ان کی آواز بند کر کے, میڈیا کی آواز بند کر کے حکومت چلا لیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا. اور کبھی بھی کٹھ پتلی حکومت جو ہے وہ کبھی بھی استحکام نہیں لا سکتی. اگر لوگوں کے مینڈیٹ سے منتخب حکومت آئے تو وہ سیاسی استحکام لا سکتی ہے. ایک غلط فہمی جو ہے میڈیا کے ذریعے بھی اور ویسے جو بااثر حلقے ہیں وہ پھیلا رہے ہیں کہ اس وقت سیاسی استحکام آ رہا ہے. دیکھیں اگر حکومت ہی نہیں ہے اس مینڈیٹ کے مطابق آئی, ایک کٹھ پتلی حکومت ہے جو خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی, ایون پارلیمان کی جو کارروائی ہے وہ خود اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی, وہ بھی ایک سکرپٹڈ کارروائیاں ہیں اس پہ چل رہی ہے, تو پھر کیسے سیاسی استحکام آ سکتا ہے؟ ایسے بالکل سیاسی استحکام نہیں آنا ملک میں اور نہ کوئی معاشی بہتری ہونی ہے. اسی طرح جمود میں شکار رہیں گے ہم اگر اسی طرح یہی صورتحال رہی. ان کو سوچنا چاہیے ساری سیاسی جماعتوں کو, بنیادی ذمہ داری جو ہے چونکہ یہ عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں, عوام سے آتے ہیں, باقی اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ دے, مقتدرہ کو چھوڑ دے, ان کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام کے لیے اور اس ملک اور قوم کے لیے
اس طرح کے فیصلے کریں اور اس پہ سوچ بچار کریں. درست کہہ رہے ہیں. باجوہ صاحب سے جانتے ہیں. باجوہ صاحب, عوام کے لیے سوچ بچار کیوں نہیں کرتے آپ سارے مل بیٹھ کے؟ اگر ایک کانفرنس کرنی تھی آج اپوزیشن کے رہنماؤں نے یا اپوزیشن جماعتوں نے, سر کیا مسائل تھے؟ کیوں نہیں اپوزیشن کو کانفرنس کرنے دی گئی؟ کیوں ہرڈلز تھی راستے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. گزارش باجوہ یہ صاحب ہے کی کہ آواز نہیں آ رہی. ہلو, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. مجھے آپ لیکن باجوہ صاحب مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. آئی ڈونٹ نو, پھر چیک. جی باجوہ صاحب آپ بولیں. اچھا دیکھیں, بات جی. یہ ہے کہ جو بات آپ نے کی کہ آپ عوام کے مسائل کا حل نہیں کرنا چاہتے, عوام کے مسائل کو حل نہیں کر رہے, اور بات یہ ہے کہ عوام کے مسائل کا حل جو ہے وہ نہ کانفرنسز میں ہے, نہ روڈ کے اوپر ہے, نہ ڈی چوک میں ہے. ان کے مسائل کا حل ایوان میں ہے, سینٹ میں ہے, قومی اسمبلی میں ہے. وہاں پہ بیٹھ کے آپ بات کریں, آپ وہاں پہ مسائل کی بات کریں, آپ وہاں پہ ان کے حل کی بات کریں. آپ تو جاتے ہی نہیں اسمبلی میں. اگر آپ جاتے ہیں تو آپ شور شرابہ کرتے ہیں 5-10 منٹ کے لیے. سیشن شروع ہوا, آپ نے کاپیاں پھاڑنی شروع کی اور سیٹوں کے اوپر کھڑے ہو کے شور واویلا تماشا کیا, اور 10 منٹ کے بعد یہ سب باہر چلے جائیں گے. ایک آدمی اندر رہتا ہے, وہ کہتا ہے جی اسپیکر صاحب کے جی کورم ذرا پورا چیک کر لیں. وہ کورم کی نشاندہی کرتے ہیں اور کورم توڑ دیا جاتا ہے, اور پھر اس کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اسمبلیوں میں یہ جاتے نہیں, عوام کا مسائل حل یہ کرنے نہیں دے رہے. اگر آپ دیکھیں کہ اس گورنمنٹ نے 1 سال میں کیا کیا ہے, تو آپ دیکھیں کہ ہیلتھ میں, آپ دیکھیں ایجوکیشن میں, آپ دیکھیں کسان کے لیے کتنے پیکج لائے گئے ہیں, عوام کے لیے کتنے پیکج لائے گئے ہیں. باجوہ صاحب ریکارڈ کی بات کریں, دیکھیں کسان کو تو بالکل ہی کچل دیا ہے. ابھی گندم ہے, حکومت نے انکار کر دیا ہے خریدنے سے. آپ خود کسان ہیں, کم از کم کسانوں کے ساتھ ظلم نہ کریں. باقی تو سیاسی جماعتوں کے اوپر ظلم کرنا تو آپ کا فرض ہے, مجھے موقع آپ سمجھتے ہیں. اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے امپورٹ کر لی تھی اور جو فنڈز تھے ذمہ دار کو پیسے تو دینے وہی کے کیئر لیے, ٹیکر جو ہے اس وقت حکومت میں ہے نا, آپ نے کیوں نہیں کمیشن بنایا؟ جو اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, جو وزیر اعلیٰ صاحب تھے, جنہوں نے امپورٹ کی اور دیہڑی لگائی, کیوں نہیں کمیشن بنا؟ کیوں امپورٹ کی گئی؟ نہ گندم کے پیسے دینے کے لیے. اب بات یہ ہے کہ 10,000 ٹریکٹر جو ہیں وہ کسانوں کو فری آف کاسٹ دیے جا رہے ہیں, جن میں سے 1,000 دیا جا چکا ہے, اور 10,000 پاک سیڈر جو ایک مشین ہے جو سموک کنٹرول پروگرام کے لیے ہے, وہ جو ہے وہ 60-40 کی ریشو سے, اور دیگر جو ایگریکلچرل امپلیمنٹس ہیں وہ باجوہ صاحب 60-40 آپ کی کے باتیں ریشو سے. کہنے کی حد تک درست ہیں, لیکن کیا کسان آپ سے مطمئن ہے؟ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے نا, کیا وہ آپ کی جو بقول آپ ان کو اتنا ریلیف دے رہے ہیں, وہ اس سے مطمئن ہے؟ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے مختلف پارٹیز کی گورنمنٹ رہی, پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی رہی, پی ٹی آئی کی بھی رہی, پی ایم ایل این کی بھی رہی, اور میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, کبھی بھی کسان کو کھاد کنٹرول ریٹ پہ نہیں ملتی تھی. کبھی بھی کسان کو جو میڈیسنز تھیں وہ سٹینڈرڈائز نہیں ملتی تھیں. اس دفعہ ڈی اے پی ہو, لیکن یوریا لیکن اس کے بعد جو کسان کو جو فکس ریٹ تھا گندم کا, وہ بھی تو اس طرح سے نہیں ملتا رہا نا, یہ بھی تو ہم نے دیکھا, اس لیے تو گندم امپورٹ کرنی پڑی. اس وقت حکومت نے گندم لینے سے انکار کر دی ہے. کر دیا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جتنے گودام تھے وہ بھی آپ کی تھی بھائی, وہ یہ اسی گورنمنٹ, وہی کیئر ٹیکر کا تسلسل ہے. آپ کون سے کیئر ٹیکر نہیں ہیں؟ اس طرح نہ کریں نا, آپ بات سننے کا حوصلہ پیدا کریں. نہیں, حوصلہ ہے باجوہ صاحب, آپ کتابی باتیں نہ کریں, خیالی باتیں نہ کریں, جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ بتائیں نا عوام کو. گراؤنڈ جو ریئلٹی ہے میں وہ آپ کو عرض کر رہا ہوں. میں بالکل جھوٹی بات کہنے کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انٹرنیشنل کے اوپر بیٹھ کے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کا وجہ ہو یا کوئی جھوٹ پہ مبنی. تو میں عرض یہ کر دوں, آج کا کسان جو ہے
اس کو ہر 1 ایکڑ کے اوپر 1 لاکھ کا قرض دیا گیا ہے فری، کوئی سود نہیں، جو وہ کرنے کے لیے فی ایکڑ دیتے ہیں، اور جب کاشت کر کے اس کو تیار کرتے برداشت کرنے کا وقت آتا ہے وہ 1 لاکھ کا ٹھیک ہے، ٹھیک آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرے سوال کا جواب دے دیجئے گا. اب یہ کانفرنس ہے، اپوزیشن اتحاد کہہ رہا ہے کہ حکومت اس کانفرنس سے گھبرا رہی ہے. حکومت کیوں گھبرا رہی ہے؟ تاکہ میں پھر پی ٹی آئی سے بھی جان لوں. دیکھیں بات میں عرض کر دوں، یہ ایک گرینڈ لائنس بنانا چاہتے ہیں. ایک پاکستان بھی کوئی ایونٹ آتا ہے، چاہے کسی ملک کے سربراہ نے یا کسی ایسا ایونٹ ہو جیسا کہ ٹرافی ہے یا نیوزی لینڈ کا میچ تھا یا ترکی کے پریزیڈنٹ آئے تھے یا بیلاروس کے پریزیڈنٹ آئے تھے، ان سب مختلف ڈیٹس کے اوپر انہوں نے اس طریقے سے ڈی چوک پہ آنے کی کوشش کی. باجوہ صاحب اب تو وہ ایک بند کمرے میں کانفرنس کر رہے ہیں نا، اب اس میں کیا ہے آپ کو اعتراض ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کانفرنس سے تو ایسے کوئی جو یہ کوئی کیا کر رہے ہیں کسی کو کانفرنس کہاں کر رہے ہیں، یہ کانفرنس کا ان کا دیکھیں کانفرنس تو یہ کریں قومی اسمبلی میں کریں، بات کریں اپنی قومی اسمبلی میں. باجوہ صاحب قومی اسمبلی میں جو منتخب نمائندے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بتائیں مجھے، یا قومی اسمبلی میں یا حکومت میں کوئی نمائندہ جماعت ہے عوام کا؟ وہ تو ساری کٹ پتلی ہے. اچھا اگر پی ٹی آئی کے اگر پی ایم ایل این کے ہوں گے تو وہ نان الیکٹڈ ہیں، اگر پی ٹی آئی کے ہیں تو وہ الیکٹڈ ہیں. باجوہ صاحب آپ کی بات، آپ کی ہرل صاحب کو پوائنٹ ویلڈ ہے، لیکن مجھے ساتھ یہ بتا دیں، آپ کہہ رہے کانفرنس کرنی ہے تو قومی اسمبلی میں آ کے کریں، اس کا مطلب پورے ملک میں کوئی اپنی مرضی سے کہیں بیٹھ کے گیٹ ٹوگیدر بھی نہیں کر سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، کانفرنس بھی نہیں بند کمرے میں کر سکتا، جو کرنا ہے آپ لوگ آ کے ایوان میں کریں. باقی سارا ملک بند کر دیں. ایس ایچ نہ انہوں نے کوئی پرمیشن لی تھی. باجوہ صاحب کسی ہوٹل میں گیٹ ٹوگیدر کرنا ہے اگر تو اس کے لیے پرمیشن کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کون سا گلی میں یا کسی محلے میں یا کوئی جلسہ کر رہے ہیں جس کے لیے این او سی لینا ہے؟ مجھے بتائیں میری بات، لیٹ می لسن. دیکھیں کیا کل ان کی کانفرنس نہیں ہوئی؟ آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں پھر میں آپ کی آرگومنٹ کا جواب دیتی ہوں. آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. باجوہ صاحب آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، آپ اپنی ذرا آرگومنٹ کمپلیٹ کر لیں پھر بات کرتے ہیں اس پہ آگے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے بھی ڈسٹارشن ہے، آواز بریک ہو رہی ہے، ڈسٹارشن ہے، مجھے آپ کے الفاظ کمپلیٹلی آئی کانٹ لسن. اس میں آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں، آپ کی بات کا جواب صفدر صاحب سے ہی لے لیتے ہیں. آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ کل جو کانفرنس ہونی تھی، کل انہوں نے کانفرنس کی ہے اور ہم نے کل کسی قسم کی کوئی ہڈل نہیں ہوئی. لیکن اگر آج کی متعلق جو ہے میں اس سے اویئر نہیں ہوں کہ وہاں پہ کس نے روکی ہے اور کیوں روکی گئی. I'm sorry for this. آج کے لیے میں چلیں میں صفدر صاحب سے جان لیتی ہوں. صفدر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کل آپ کی جو کانفرنس ہوئی وہ ہو گئی اچھے طریقے سے، اس میں کسی نے کوئی ہرڈل نہیں کری ہے وہ جو پیدا کی. ابھی بتا دیں کہ کل جو آپ کی کانفرنس ہے اس میں بھی آپ کو ہرڈلز کا سامنا تھا یا صرف آج ہی یہ پرابلمز آپ کو فیس کرنا پڑے ہیں؟ دیکھیں ایک تو پاکستان مسلم لیگ اتنی پرانی پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک یہ نہیں سوچا کہ جمہوریت ہے کیا. جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں لوگوں کو بات کرنے کی آزادی ہوتی ہے. لوگ بات کر سکتے ہیں، اگر پارلیمنٹ میں کرنا چاہے یا پریس ٹاک کرنا چاہے یا میڈیا پہ کرنا چاہے، ہر انسان کو آزادی ہوتی ہے. اس میں لوگوں کو حقوق ملتے ہیں. یہ واحد حکومت ہے جو اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہے اور کام پولیٹیکلی کی بجائے سارے ڈکٹیٹرشپ کے کر رہے ہیں. انہوں نے اس ملک میں ایک سویلین ڈکٹیٹرشپ لاگو کیا ہے. ان کے دور میں سب سے زیادہ جرنلسٹ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. ان کے حکومت میں لوگ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، ان کی حکومت میں کوئی بات نہیں کر سکتا. یہ ڈیریل ڈیموکریسی کے پیداوار ہے. انہوں نے الیکشن ہارا ہے. یہ لوگوں کے سلیکٹڈ لوگ نہیں ہے، یہ الیکٹڈ نہیں ہے، یہ کسی کے سلیکٹڈ اور کسی کے چہیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام صرف ان کو خوش رکھنا ہے. ان کا نہ عوام سے کوئی کام ہے
इनका ना लोगों के सोच से और सफदर इनको साहब, ना आप भी तो 18 में ऐसे ही आए थे ना, जी नहीं आप लोग भी तो वो और 18 बात में थी। ऐसे ही अभी हुकूमत में आए थे ना, इक़्तिदार में आए थे। उसमें लोगों ने वोट डाला था, उसमें वो लोगों ने वोट डाला था, इनको लोगों ने वोट नहीं डाला। ये फार्म 47 के पैदावार है। फार्म 47 वो लोग जो बुरी तरह हार गए हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उनको ऊपर लाके, अब एक बंदा, मैं एक जमहूरी बंदा हूं, अगर मुझे अपना हल्का फेल कर दे और मैं असेंबली में पहुंच जाऊंगा तो मैं कभी भी उनके बारे में नहीं सोचूंगा। तो ये एक डिरेल डेमोक्रेसी के पैदावार है। कंट्रोल डेमोक्रेसी चाहते हैं इस मुल्क में, हर इदारे के गले पे हाथ रखना चाहते हैं, मुंह पे हाथ रखना चाहते हैं। देखिए इन्होंने 26 अमेंडमेंट से पाकिस्तान के एक जबरदस्त अदालती निज़ाम, एक जबरदस्त इदारे को, सुप्रीम कोर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट इदारा इन पाकिस्तान, उसको इन्होंने किस तरह बदनाम किया। उसको एक कमेटी के अंदर, अब वो जजेस उधर होंगे जो हुकूमत को वो पसंद आपकी हो, बात ठीक है, लेकिन मुझे और सफदर साहब ये बताएं कि कल भी आपकी कॉन्फ्रेंस में कोई हर्डल्स थी? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जवाब देता हूँ जी। कल भी ये करेंगे। होटल वालों को इन्होंने ब्लैकमेल किया है, हमारे पास एविडेंस है कि उनको कहा, बहुत बुरी तरह उनको ब्लैकमेल किया है, बड़े बड़े जुर्मानों का उनको कहा है, और उनके लाइसेंस कैंसिल करने का उनको कहा है। हर तरीके से पस्तायत उनके ऊपर की गई है, इनके प्रूफ है हमारे साथ। सेकेंडली, बाजवा साहब ने कहा कि हम तरक्की पे यकीन करते हैं, तो तरक्की तो आप इतने कर रहे हैं कि आपने किसानों को रुला दिया, फिर आपने लोगों को 1000% इजाफा करके बिजली के करंट लोगों को लगा दिए, फिर गैस में 1000% इजाफा करके आपने लोगों को गैस के आग से जला दिया, फिर महंगाई में लोगों को डबो दिया, हर चीज की रेट जो है ना वो 600% आपने कर दिया। बेरोजगारी आपने इस मुल्क में इतनी कर दी कि 1,40,00,000 लोग बेरोजगार हो गए पिछले 2 साल में। 100 से ज्यादा इंडस्ट्रीज बंद हो गई है। और जमहूरियत आपकी यह है कि आप पतन का रिपोर्ट देख ले, सिर्फ आप पतन का रिपोर्ट देख ले, आपको पतन के रिपोर्ट के बाद खुद असेंबली से बाहर आके कौम से माफी मांगना चाहिए। यह ना जमहूरियत है, आप पाकिस्तान को किसी और से मत लेके जा रहे हैं। चलें, ठीक है सफदर साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो हरल साहब से जानते हैं कि हरल साहब, ये जो नए वुज़रा कैबिनेट में शामिल हुए हैं, जहाजी कैबिनेट तो बन गई है, लेकिन कारकर्दगी क्या होगी इस ब्रेक के बाद।